کے اندر اگر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، بجلی کی چمک کے اندر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، ستاروں کی تابانی میں دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، چاند کی درخشانی کے اندر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، سورج کی شدت اور حرارت کے اندر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، آسمان و زمین کے نظام پہ غور کرو گے تو اللہ نظر آئے گا۔ اتنا بڑا پہاڑ کوہ ہمالیہ، کیٹو پہاڑ، یہ ان کو غور سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، چٹان کو دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، سمندر کی تہ میں دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، قیمتی موتیاں جواہرات زیورات دیکھو گے چمکتے دھمکتے تو ضرور تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ اسی کو کسی نے کہا، جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم لاکھوں سلام موسیٰ کا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے ہو لاکھوں سلام موسیٰ کا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا زاہد اس عالم کو دستور دیا منشور دیا کہیں راہ دی کہیں موڑ دیے اور در شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا کہ خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا
وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اور حشر کا غم ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، ارے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج آغاز ہو چکا ہے، اور خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ملت اور امت کا فرق واضح کیا گیا تھا، اور اس کی وضاحت، اس کا معنی اور مفہوم رکھا گیا تھا کہ ملت کیا ہے، امت کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں پیدا فرمایا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، اور ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ ملت میں 3 چیزیں بنیادی اصولی ذکر کی گئی تھی، ان میں ایک توحید، دوسرا مرحلہ ہجرت کا، اور تیسرا مرحلہ قربانی کا۔ یہ 3 چیزیں در حقیقت اصول دین، اساس دین کہلاتا ہے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اور امت محمدیہ جس کے اندر سارا دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اور عبادات اور ریاضات، تو یہ ملت اور امت کا فرق واضح ہوا تھا، اور یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ دنیا یہودیت، عیسائیت اور مشرکین بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی میں ہیں، ہم سے بڑا ابراہیم کی ملت پہ چلنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد فرمایا، دور فرمایا، اور ذکر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے اور یہودیوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، ملت ابراہیمی پہ چلنے کے لیے جس طرح 3 اصولی بات کا ذکر ہوا ہے، ان میں ایک توحید ہے، دوسری ہجرت ہے، اور تیسری قربانی ہے۔ تو آپ توحید دیکھیں گے، یہودیوں کے اندر توحید بالکل نہیں ہے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے گئے، تو پیچھے سامری جادوگر نے بچڑا بنایا تھا گائے،
اور اس کی پوجا پاٹ کے اندر یہودی لگ گئے تھے، اور بھی ان کے اندر بہت زیادہ شرارت اور خباثت تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب عیسائی، انہوں نے کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ توحید تو تمہارے اندر بھی نہیں ہے۔ توحید کا معنی خالصتاً صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور یہ تمہارے اندر ہے نہیں۔ عیسائیوں، نصارہ، تم لوگوں نے 3 خدا بنا لیے، تو تمہارے اندر تو توحید کسی صورت میں نہیں ہے۔ تم نے کبھی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہیں تم نے کہا 3 خدا ہے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، کہیں تم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نور، اللہ تعالیٰ کی روح ہے، تو تمہارا عقیدہ توحید بالکل کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں، عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں، مشرکین کے ہاں بھی کوئی تعلق نہیں، صرف زبانی دعوے، زبانی محبت ہے، باقی عملی طور پر ان کے ہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے اندر صرف موجود ہیں۔ توحید کے قائل مسلمان، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ذات ماننا، یہ صرف مسلمان ہی مانتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا۔ ہجرت کا عنصر ہے، تو یہ ہجرت دین کے لیے قربانی دینا، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف جانا، ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا، ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف دین کی خاطر قربانی دینا، اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو خیرآباد کر کے دوسری جگہ پردیس بننا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ گناہوں کو، خواہشات کو، نفسانیات کو دبا دینا اور عملی طور پر عبادات اور ریاضات اور سنت کے پیغامات کو اپنے جسم میں جگہ دینا، یہ بھی ایک لحاظ سے ہجرت ہے۔ اور یہ اس کا عملی طور پر نمونہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے، ہجرت کا عنصر، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے، نہ یہودیت، نہ نصرانیت، نہ مشرکین مکہ۔ اس کے بعد قربانی کا سلسلہ ہے، تو پچھلے جمعہ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے بات رکھی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، توحید کے ماننے والے اور منوانے والے تھے، صرف ایک اللہ کو ماننے والے، غیر اللہ کا ڈر اور خوف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بالکل نہیں تھا۔ آزر نے کئی موقع پہ سامنے پیش کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی خوف نہیں کرتے۔ بچپن کا زمانہ ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، نمرود نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے اندر اس نے یہ دیکھا تھا ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی چاند کو، سورج کو، ستاروں کو بے نور کر دیتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں کو، نجومیوں کو کہا، آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ میرے محل پہ ایک ستارہ ہے اور ساری روشنیوں کو، یہاں تک کہ سورج کو بھی ختم کر دے رہا ہے، خیر تو ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کی اس رعایا کے اندر، قوم کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ اس نے آرڈیننس قانون جاری کر دیا، سارے بچے مارو پولیو پلا کے، سارے بچے مارو کو کرونا کے ٹیکے اور ویکسین لگا کے۔ بہرحال موت تو اللہ کے ہاتھ پہ، یہ کچھ بھی کر لے، موت جب تک اللہ نے جہاں لکھی ہے، جب لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، موت اسی وقت آنی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، چاہے اس دور کا فرعون ہو یا اس دور کا فرعون ہو۔ اس دور کے فرعون نے بھی موسیٰ کو مارنے کے لیے 90,000 بچے قتل کروائے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ فرعون اتنا ظالم تھا، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس سے پہلے یہ بھی گزرا نمرود۔ اب نمرود جو ہے اس نے یہ چال چلی اور کہا کہ جتنے بھی بچے ہوں ان کو قتل کروا دو۔ اب چونکہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد آزر تھے وہ کافر تھے اور نمرود کے انتہائی خاص مشیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور پابندی لگائی تھی کہ کوئی اپنی بیویوں سے بھی ملے نہ۔ کئی دن تک اس پابندی کو بھی انہوں نے جاری و ساری رکھا، لیکن یہ خاص لوگ تھے، ان کے لیے تو کوئی روک ٹاپ نہیں تھا۔ یہ آزر جو ہے وہ اپنی بیوی سے ملاقات انہوں نے کر لی، بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک غار پہ ان کو لے جایا گیا، اور کئی سال تک تقریباً 15 سال بعد زہر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار پہ ہی پرورش پاتے رہے، نمرود کو پتہ نہیں چلا۔ بالآخر یہ بچہ آگے بڑھا اور پہلے اپنے والد کو توحید سکھلائی، پھر والدہ کو سکھلایا اور کہا کہ اماں جان آپ دیکھیں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہا تیرے باپ نے۔ میرے باپ کو کس نے؟ کہا نمرود نے۔ نمرود کو کس نے پیدا کیا؟ کہا ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے، نمرود سن لے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ مار دے گا تجھے۔ کہا نمرود سن لے گا، وہ خدا ہو کے سن لے گا، میرا خدا تو سنتا رہتا ہے، وہ اب بھی سن رہا ہے، وہ سن لے گا، اس تک بات پہنچے گی، وہ کیسا خدا ہے؟ قوم کو دیکھا، عجیب و غریب قوم، کوئی ستاروں کو پوچھ رہی ہے، کوئی چاند کو خدا بنا کر بیٹھی ہے، کوئی سورج کو پرستش کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ ستارے خدا ہے، چلو مان لیتے 1 منٹ کے لیے تمہاری بات، خدا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ستارے غائب ہو گئے، چاند نمودار ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں پارے میں قوم کو مخاطب کیا اور کہا فلما رأى جن، تو جب یہ چاند ستاروں کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا کہ یہ تو غائب ہو گئے، یہ تو غائب ہو گئے، اور جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چاند نظر آیا، کچھ لوگ چاند کو پوجا کرنے والے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آپ کی بات مان لیتے ہیں، چاند خدا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ کچھ وقت گزرا تو وہ چاند بھی غائب ہو گیا صبح صادق سے پہلے۔ کہا کہ یہ خدا ہے، اس کو خدا مانتے ہو؟ میں تو ایسے کو خدا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ ایسے کو گمراہ اور ضال اور مضل کرے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے یہ لوگ کہ جو غروب ہو جائے، چھپ جائے، غائب ہو جائے، وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد بہت بڑا سورج نکل گیا صبح صادق کو، طلوع شمس ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دیکھا، پھر ایک قوم آ گئی اور انہوں نے سورج کو اپنا معبود اور مشکل کشا، حاجت روا انہوں نے بنا رکھا تھا، تو انہوں نے ان کے سامنے منت کرنے لگے اور سجدہ ریز ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ تمہارا معبود ہے، چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بہت بڑا رب ہے، سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، وہ سورج بھی غروب ہو گیا، مغرب کے ٹائم وہ سورج بھی غروب ہو گیا، اور کہا کہ یہ کیسا خدا ہے تمہارا، چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، میرا خدا ایسا نہیں، وہ جب سے اب تک ہے اور ہمیشہ رہے گا، ابد الآباد ذات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو حی ہے، زندہ ہے اور زندہ کرنے والا ہے، قیوم ہے، قائم ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اس پر کبھی نیند نہیں آتی، اس پر کبھی نیند سے پہلے اونگ نہیں آتی، ساری کائنات کو اس نے منٹوں میں سمایا ہوا ہے اور ساری کائنات کو اس نے اپنے مٹھی پہ تھام کے رکھا ہے، اور اس کی کرسی ساری آسمان و زمین پر حاوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ سے بات کی، کیونکہ وہ کلیم تھے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے اور بڑے لاڈلے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے موسیٰ، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے بات کیا کرتے تھے کوہ طور پہ۔ انہوں نے یہ بات رکھ دی اللہ آج ایک دن مجھے صرف دے دے، میں بھی کائنات کا نظام سنبھالتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا کائنات کا پورا نظام ایک دن، چلو آج ایسا کر لو، آج کی رات جو ہے تم سونا نہیں، ایک
پیالہ گلاس کا پانی سے لبریز اور بھر کر اپنے ہاتھ پہ لے کر کھڑے رہنا. اگر یہ تمہارے سے ٹھہرا رہا اگلے دن پھر تم پوری کائنات کا نظام سنبھال لینا. موسیٰ علیہ السلام وہ پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے. آدھی رات کو ان کو اونگ آئی اور اس جھٹکے کی وجہ سے وہ پیالہ ہاتھ سے گر پڑا پانی کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا موسیٰ ایک پیالہ آپ سے نہیں رہا تو پوری کائنات کا نظام کیسے آپ سنبھالو گے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ تو اللہ کی ذات ہے جس کی کرسی آسمان و زمین پر حاوی ہے اور جو آسمان و زمین کے نظام کو چلاتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ بلند و بالا عظمت و رفعت و والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ توحید بہت آسان ہے سمجھانا, بہت مٹھاس ہے اس کے اندر اور آسان انداز میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جاتی ہے. پوری کائنات کا نظام تنہے تنہا اللہ کی ذات چلا رہی ہے. بس یہ بات. ایک دہریہ تھا کافر جو اللہ کے وجود کا انکار کرے اسے دہریہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام بس شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے جیسے ہم مشین کو چلاتے بٹن دباتے مشین چل رہی ہے. کوئی کھلونا ہے گاڑی وغیرہ ہے اس کو ہم چابی ڈالتے بس وہ گاڑی چل رہی ہے کھلونا چل رہا ہے. تو فرق وہ دہریہ کہنے لگا بس کائنات کا نظام روز اول سے ایسے ہی چل رہا ہے اس کو کوئی چلا نہیں رہا. وقت کے بادشاہ نے اس وقت کے بہت بڑے عالم دین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی اور کہا کہ اس دہریہ سے کافر سے ذرا آ کے بات کرو. یہ چیلنج کر رہا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ نہیں چلا رہا, کوئی اللہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس سے وقت لے لو, کس وقت کس دن یہ آئے گا. اس سے دن لے لیا, تاریخ لے لی اور وقت بھی لے لیا. مثلا صبح 10 بجے آپ نے فلاں تاریخ کو آ جانا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر 2-3 گھنٹے اوپر ہو کر آئے. اس دوران یہ دہریہ جب بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خلیفہ وقت کے ساتھ اور یہ کہہ رہا تھا دیکھو تم اتنے بڑے امام مانتے ہو اتنے بڑے عالم مانتے ہو, یہ تو خود ٹائم پر نہیں آ رہا, یہ ہار گیا میں جیت گیا ہوں اسی لیے تو میرا سامنا نہیں کر رہا. 2 گھنٹے اوپر ہو گئے 3 گھنٹے اوپر ہو گئے ابھی تک نہیں آ رہا. بالآخر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دروازہ کھولا گیا. وقت کے یہ جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے اپنی نشست پہ. اور اس کے بعد اس دہریہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی آپ نے تاریخ دن وقت کا بالکل خیال نہیں رکھا, آپ 3 گھنٹے لیٹ آ رہے ہو, اس کا پہلے آپ جواب دو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس کا ہی پہلے تمہیں جواب دوں, آگے بات بعد میں کریں گے. اس نے کہا جواب تو دیر سے کیوں آ رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے میں یہاں پر پہنچنے کے لیے درمیان پہ ایک سمندر دریا پڑتا ہے, اس دریا میں آیا تو کشتی نہیں تھی, میں پار لگا کر کیسے آؤں. تو میں نے اچانک دیکھا درخت کی طرف, درخت سے لکڑیاں کٹی, تختہ بنا اور خود بخود وہ کشتیاں تیار ہو گئی. میں اس کشتی پہ بیٹھا, پھر وہ کشتی خود بخود بغیر کسی ملاح کے وہ کشتی چلنے لگی. پھر وہ کشتی چلتے چلتے مجھے پار اس نے پہنچائی. اس کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں. اتنی دیر جو مجھے لگی ہے اس کشتی پہ بننے کی وجہ سے اور یہاں پہنچنے پہ. اب وہ داریہ ہنسنے لگا اور کہا کہ دیکھو تم اس کو امام مانتے ہو, یہ ایسی باتیں بے عقل کی باتیں کر رہا ہے, بے تکی باتیں کر رہا ہے, عقل میں نہ آنے والی باتیں کر رہا ہے کہ ایک کشتی بغیر کسی کاٹنے والے کے وہ لکڑی کٹ رہی ہے درخت سے اور پھر وہ کشتی بن رہی ہے, پھر وہ کشتی بھی بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے اور یہاں تک اس کو پہنچا دیا. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی فرمانے لگے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایک کشتی جب بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی, بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی, تو مان لو نا اتنا بڑا نظام کائنات, نظام ہستی جو چل رہی ہے یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہی.
ضرور اس کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. آسمان کی بلندی میں غور سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. زمین کی پستی پہ غور سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. چڑیوں کی چہچہاہٹ کے اندر اگر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. بلبل کے نغموں میں اگر دیکھو گے، کوئل کے نغموں اور ترانوں میں دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. گلستان کے سبزوں میں دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. پھولوں کی مہک کے اندر اگر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. بجلی کی چمک کے اندر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. ستاروں کی تابانی میں دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. چاند کی درخشانی کے اندر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. سورج کی شدت اور حرارت کے اندر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. آسمان و زمین کے نظام پہ غور کرو گے تو اللہ نظر آئے گا. اتنا بڑا پہاڑ کوہ ہمالیہ، کیٹو پہاڑ، یہ ان کو غور سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. چٹان کو دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. سمندر کی تہ میں دیکھو گے اللہ نظر آئے گا. قیمتی موتیاں، جواہرات، زیورات دیکھو گے چمکتے دھمکتے تو ضرور تمہیں اللہ نظر آئے گا. اسی کو کسی نے کہا، جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ساری کائنات کا نظام نچوڑ لو تو لفظ اللہ تمہیں نظر آئے گا. کائنات کا نظام روز اول سے تا قیامت نچوڑ لو، اس کا سارا لب لباب، سارا نچوڑ، سارا خلاصہ اگر نظر آئے گا تو اللہ نظر آئے گا. اسی کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ لفظ اللہ نظر آئے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے توحید بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، بہت مٹھاس ہے اس کے اندر، تشنگی ہے. اس دہریہ نے جب یہ بات سنی اسی وقت اس کے دل میں محبت اسلام آ گئی اور وہ اسلام کا گرویدہ بن گیا، اور اس نے کہا بات چھوڑے، اب مجھے کلمہ پڑھا کر اسی اللہ کا مجھے بندہ بنا دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ پڑھایا. یہ توحید ہے، اور اسی کا ڈنکا انبیاء کرام نے بجایا، اور اسی کا ڈنکا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بجا رہے ہیں. نمرود کے دربار میں قوم کے میلے پہ جا کر اور ان کے عرس پہ جا کر ابراہیم